بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی متعدد روایات صحیح یا حسن ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی اور اس کو بخشوا دے گی۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا، یہ صورت اس کے لیے لڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یعنی سونے سے پہلے اور سونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیخ البانی نقل کرتے ہیں الصحیحہ کے اندر کہ یہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے اس شخص کو جو احکام و مسائل اور اسلام کو مانتا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ بہت زبردست بخشنے والا ہے۔ اور تیسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ وہ ذات جس نے 7 آسمان کو پے در پہ پیدا کیا، اے دیکھنے والے تو اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھ پائے گا، اور دوبارہ دیکھ کہ تجھے کوئی اس میں کمی پیش آ جائے۔